مستعدون هل أنتم مستعدون مستعدون. أنتم مستعدون جيد ما شاء الله أنتم مستعدون دائما وأريد أن تكونوا مستعدين دائما كالجندي كونوا مستعدين دائما كالجندي سپاہی کی طرح فوجی کی طرح ہمیشہ تیار رہو ٹھیک ہے حرف الہا ہا مثل ہلال هلال. مہر مهر. وجہ وجه. حرام حرام. ہلال هلال. ہدہد هدهد. سہم سهم. ازہار أزهار. ظہور زهور. بہیمۃ بهيمة. ہلال معناہ نیا چاند نیا نویلا ہلال نو نیا چاند مہر معناہ گھوڑے کا بچہ وجہ معناہ چہرہ حرام معناہ پیرامڈ حرم پیرامڈ جو عمارت دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو یہ اس کو بولتے حرم اسی کی جمع ہے اہرامات حرم کی جمع ہے اہرامات ٹھیک ہے پیرامڈس مصر کے پیرامڈس بہت مشہور ہیں حرم معناہ پیرامڈ ٹھیک ہے اور وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ وجوہ اس کی جمع ہے بہت سارے چہرے آپ نے پڑھا تھا اس سے پہلے وجوہ ہلال معناہ نیا چاند ہدہد ایک معروف پرندہ ہے ایک پرندہ ہوتا ہے جی ایک پرندہ ہے چڑیا ہے سہم معناہ تیر سہم معناہ تیر اس کی جمع ہے سہام سہام کا معنی ہوتا ہے بہت سارے تیر اس کی جمع ہے ازہار بہت سارے پھول یہ زہرتن کی جمع ہے ازہار کیا تھا؟ ازہار یہ زہرتن کی جمع ہے ازہار اس کے معنی ہوتا ہے بہت سارے پھول بہت سارے پھول شہور شہور معناہ بہت سارے مہینے اس کا واحد آتا ہے مفرد ہے اس کا شہر شہر معنی ایک مہینہ شہور بہت سارے مہینے ٹھیک ہے بہیمتن بہیمتن معناہ چوپایا چوپایا یعنی جانور جس کے چار پیر ہوتے ہیں بہیمتن بہیمتن چوپایا جانور چار پیر والا جانور بہیمتن چوپایا جی ہلال نیا چاند مہر گھوڑے کا بچہ وجہ چہرہ حرم بڑے برمٹ پیرامڈ پیرامڈ ہلال نیا چاند ہدہد پرندہ سہم تیر ازہار بہت سارے پھول شہور بہت سارے مہینے بہیمتن چوپایا جائید اب پڑھیں گے حسنین رضا حسنین رضا نہیں پڑھیں گے تو پڑھیں گے حمداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلال معنی نیا چاند مہر معنی گھوڑے کا بچہ وجہ معنی حرم معنی پیرامڈ ہلال معنی نیا چاند ہدہد معنی وڈ پیکر سہم معنی تیر ازہار معنی پھول کی جمع شہور معنی مہینے بہیمت معنی چار پاؤں والا جانور چلیے اب پڑھیں گے کون پڑھے گا حمداللہ یا حسن رضا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلال معنی نیا چاند مہر معنی گھوڑے کا بچہ وجہ معنی چہرہ حرم معنی پیرامڈ ہلال معنی نیا چاند حدود معنی حدود ایک پرندے کا نام ہے سہم معنی تیر اظہار پھول کی جمع بہت سارے پھول پھول شہور معنی شہروں کی جمع مہینے مہینے بہت سارے مہینے بہیمتن معنی چوپایا جيد ما شاء الله بارك الله فيكم. والآن غفران نبي اقرأ غفران نبي تفضل. غفران نبی اپنا مائک کھولیے آپ کا مائک بند ہے. چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ حمزہ کی طرف. یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے اس کو الف کہتے ہیں لیکن اصل میں حمزہ ہے. الف کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا الف کو نہیں پڑھ سکتے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہوگا تو وہ حمزہ ہوگا. الف وہ ہوتا ہے جو مد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر جیسے ما میں الف ہے ٹھیک ہے قالا میں الف ہے قاما میں الف ہے یہ الف ہے. الف پر حرکت نہیں آتی. الف دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے. یہ الف نہیں ہے حمزہ ہے. حرف الالف لکھا ہے لیکن اصل میں یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے. حمزہ مثل ارنبن پڑھے میرے ساتھ. آپ لوگ مائک کھول لیں اور میرے ساتھ پڑھیں. ارنبن بئرن ماء اناناس ابرة اذن فأس آدم أولى رئيس. جيد. أرنب ما معنى أرنب؟ رابط. ما معنى ماء؟ پانی. ما معنى أناناس؟ جيد. بئر معناه كوان. بئر معناه كوان. إبرة معناه سوي. أذن معناه کان. فأس معناه کلہاڑی. آدم معناه آدم. اولا معناه پہلی. رئیس معناه رئیس صدر سردار. تفضل. معناه کنواں. حضرت اور رئیسن اور خدا کا مطلب کیا؟ رئیسن کا معنی ہوتا ہے سردار. اور خدا کا مطلب عبرتن کا معنی ہوتا ہے سوئی. اولا اولا پہلی 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 دوسری پہلی. ارنبن بئرن ماء پانی اناناس پل ابرتن سوئی. تو ہم لوگ ایام اسبوع کے بارے میں جانیں گے. ایام کیا ان کا معنی کیا ہوتا ہے اسبوع کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی آپ کا مائک نہیں کھل رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے دوبارہ جوائن کر لیجئے ٹھیک ہے دوبارہ سے جوائن کر لیجئے. چلیے تو ہم جو ہے جانیں گے ایام الاسبوع. اسبوع کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ. ایام یہ یوم کی جمع ہے. ایام یوم کی جمع ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دن ٹھیک ہے. یومن کا معنی ہوتا ہے دن. ایام اس کی جمع ہے بہت سارے دن. ایام الاسبوعی ایام الاسبوعی ہفتے کے دن ٹھیک ہے. ہفتے کے دن اس کو ترکیب اضافی کہا جاتا ہے. کاکی کا معنی پیدا ہوتا ہے جیسے غلام و زیدن زید کا جو ہے غلام ٹھیک ہے. اسی طرح سے کتاب وغیرہ کے بارے میں کتاب غفران غفران کی کتاب ٹھیک ہے.
کتاب امی کلثوم، ام کلثوم کی کتاب. آپ لوگ مائک بند کر لیں اور غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو یومن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یومن کا معنی ہوتا ہے دن، اس کی جمع ہے ایام، اور اسبوع کا معنی ہوتا ہے ہفتہ، ہفتے کے دن. ہفتے کے دن، ہفتے کے دن کون کون سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے ہم لوگ. اردو میں بولتے ہیں سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. عربی میں کیا کہتے ہیں ان دنوں کو؟ آئیے ان دنوں کو عربی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تدریب دی انہوں نے. تدریب اول، پہلی تدریب، رتب ایام الاسبوع حسب التسلسل الصحیح. تسلسل صحیح کے مطابق ہفتے کے دنوں کو ترتیب دیجیے. انہوں نے ہفتے کے دن لکھے لیکن بے ترتیب لکھے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو ترتیب وار لکھنا ہے. خمیس کا مطلب ہوتا ہے جمعرات، السبت کا مطلب ہوتا ہے ہفتے کا دن، سنیچر، الجمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمعہ کا دن، الاحد کا مطلب ہوتا ہے اتوار کا دن یعنی سنڈے، الثلاثاء کا مطلب ہوتا ہے منگل، الاثنین کا مطلب ہوتا ہے سوموار یا پیر، الاربعاء کا مطلب ہوتا ہے بدھ. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو ترتیب وار لکھنا ہے. السبت کے بعد ہم لکھیں گے الاحد، پھر الاحد کے بعد الاثنین، الاثنین کے بعد الثلاثاء، پھر الاربعاء، اس طرح سے، پھر الخمیس، پھر الجمعۃ. اس طرح سے ہم لوگ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ بولیے، جواب دیجیے. جی جی چلیے ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کو کریں گے اسی طرح سے، ان کو ترتیب دیں گے. ترتیب دینے کے بعد آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد مجھے ارسال کر دیں گے، واٹس اپ کر دیں گے، اور زبانی یاد کریں گے. مثال کے طور پر یوم السبت کا مطلب ہوتا ہے سنیچر، یوم الاحد کا مطلب ہوتا ہے اتوار کا دن، اور یوم الاثنین کا مطلب ہوتا ہے پیر کا دن، سوموار کا دن، اور یوم الثلاثاء کا مطلب ہوتا ہے منگل، اور یوم الاربعاء کا مطلب ہوتا ہے بدھ کا دن، ٹھیک ہے؟ اور یوم الخمیس کا مطلب ہوتا ہے جمعرات کا دن، اور یوم الجمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمعہ کا دن، یوم السبت کا مطلب ہوتا ہے سنیچر کا دن. تو یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، ان کو اچھی طرح سے آپ لوگ لکھیے گا اور زبانی یاد کیجیے گا. اب ہم آتے ہیں نیچے دوسری تدریب کی طرف. سل بین کل یوم من هذه الايام مع العدد الذي يشابه في النطق كما في المثال. مثال اول کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیے گئے دنوں میں سے ہر دن کو اس کے مناسب نمبر کے ساتھ جوڑو. تو آپ کو جوڑنا ہے، بتائیے. الاحد کے بعد اثنین کو کس سے جوڑیں گے؟ سیکنڈ سے جوڑ دیں گے، 2 سے جوڑ دیں گے. الثلاثاء کو کس سے جوڑیں گے؟ 3 سے جوڑیں گے، یعنی ثالث سے جوڑیں گے، ثلاثۃ سے جوڑ دیں گے. الاربعاء کو کس سے جوڑیں گے؟ اربعۃ سے جوڑ دیں گے. الخمیس کو کس سے جوڑیں گے؟ خمسۃ سے جوڑ دیں گے، خمسۃ سے جوڑ دیں گے. اور الجمعہ کو الجمعہ سبع سے جوڑ دو گے. السبت کو کس سے جوڑو گے؟ السبت. چلیے، تو اس طرح سے ہم نے جوڑ دیا سب کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ کیا کرو گے؟ یہ جو ایام ہیں ان کو کیا کرو گے آپ لوگ؟ ہاں، زبانی یاد کریں گے آپ لوگ، زبانی، ٹھیک ہے؟ جی. پھر باقی چیزیں انشاءاللہ سنیچر کو پڑھیں گے. تو یہ جتنے دن ہیں ہفتے کے عربی دنوں کو آپ لوگ اچھی طرح سے زبانی یاد